بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودیہ حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والقرآن العظيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات قابل قدر سادات کرام علماء عظام مؤمنین و مؤمنات موالیان حیدر کرار علیہ السلام و عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام و پرصداران شہداء کربلا و اسارا کوفہ و الشام علیہم السلام. آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں ہو رہی ہے، اس کے دو بانی ہیں. ایک تو سید شبیر حسین شاہ صاحب
اور ایک ارسلان اور سلیمان، یہ عابدہ حسین کے فرزندان ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ شبیر شاہ صاحب کے والد صاحب قبلہ سید امیر علی شاہ اور ان کی والدہ ماجدہ امیرن بیگم اور ان کے بھائی مہدی حسین شاہ کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو، مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عابدہ حسین بہن کو اللہ جوار سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں دور نزدیک سے جو علماء، مؤمنین، مؤمنات، سادات کرام تشریف لائے ہیں، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر جزیل اور جزائے وافر و جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے۔ کرونا وائرس سمیت ہر دکھ، تکلیف، رنج و علم، مصیبت و محن سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مصون و مامون فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں عنوان شروع کر رہا ہوں۔ ہمارا عنوان پچھلے سال چل رہا تھا، جس کے ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں 3 مجالس پڑھی تھیں۔ حقیقت مولا علی، آج ہے حقیقت مولا علی نمبر 4۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مولا علی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہو یا رسول خدا، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ کو نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے، لہذا یہ حقیقت مولا کائنات تو عجیب و غریب ہے۔ آپ کا ایک عالم انوار ہے، عالم ذر ہے، عالم ارواح ہے، آپ کا ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم نورانی ہے، ایک عالم جسمانی ہے۔ آپ کی حقیقت قبل از ولادت بھی ہے، بعد از شہادت بھی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو اپنے معجزات و کرامات میں ولادت کا محتاج نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ اور جس کے فیض لازوال کو اور شخصیت با کمال کو موت بھی نہ مار سکے، اسے علی کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہے، بڑی میں بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ آج میں شروع کر رہا ہوں ایک روایت، ہو سکتا ہے اسی پہ مجلس تمام ہو جائے۔ ایک روایت، اور وہ میل کی نہیں، فیمیل کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میسم جیسے لوگ صرف مردوں میں ہوتے ہیں۔ حرہ سعدیہ جیسی با کمال ذاکرہ علی عورتوں میں بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی دختر نیک اختر، جس کا نام ہے حرہ سعدیہ، اللہ نے اسے اتنی لمبی عمر دی کہ وہ جو بہت بڑا ظالم تھا، جس کے بھتیجے نے آ کے
فتح کیا تھا سندھ وغیرہ کو، حجاج ابن یوسف لعنت اللہ علیہ کے دور تک اللہ نے اسے زندہ رکھا کہ وقت کے یزید کو وقت کی حلیمہ اس کی اوقات بھی بتائے، علی کا مقام بھی بتائے۔ وہ اس نے زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اس نے جواسیس بھیجے حرہ کے گھر، حرہ کے گھر جاسوس آئے، حجاج نے بھیجے کہ تمہیں ہم پکڑنے آئے ہیں اس لیے کہ ہمارے امیر کو علم ہوا ہے کہ تم کائنات کے امیر کے فضائل شہر میں پڑھ رہی ہو، یہی اس کی غربت کی دلیل ہے، ورنہ امیر امیر سے نہیں چلتا، یا علی یا علی، تو تم یہ فضائل پڑھ رہی ہو کائنات کے امیر کے۔ تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی، کہا مجھے اتنی مہلت دے دیں غسل شہادت کر لوں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں غسل شہادت کر لوں۔ غسل شہادت کیا، جواسیس کے نرغے میں چلی علی کی کنیز، جیسے ہی دربار میں پہنچی، دربار بھرا ہوا، ہزاروں افراد موجود ہیں۔ حجاج نے پوچھا یا حرہ، سالہا پوچھا یا حرہ انی سمعت انک تفضلین علی ابن ابی طالب علی فلان و فلان و فلان۔ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے مولا علی کو فلانے 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 پر فضیلت دیتی ہے، یہ تمہاری چارج شیٹ ہے، یہ تمہاری FIR ہے، یہ ہمارے جاسوسوں نے رپورٹ دی ہے، اس کی پاداش کے لیے تمہیں بلایا ہے، اپنے ڈیفنس میں کچھ کہو۔ بی بی کہتی ہے کاذبہ من قال انی افضل علیا علی ہؤلاء خاصتا وعلی غیر من ہؤلاء من ہؤلاء۔ جھوٹا ہے وہ جو یہ کہتا ہے میں اپنے مولا علی کو ان تین پر اور تین جیسوں پر فضیلت دیتی ہوں۔ یہ منطق میں ہم نے پڑھایا تھا، ایک شے ہوتی ہے قیاس مع الفارق، جیسے ذرے کو عالم سے کمپیئر کرنا، قطرے کو سمندر سے کمپیئر کرنا، زمین کو آسمان سے کمپیئر کرنا، ایک نقطہ شعاع کو سورج سے کمپیئر کرنا۔ یا علی یا علی، یہ قیاس مع الفارق ہے، بزدل کو بہادر سے کمپیئر کرنا، فقیر وقت کو امیر کائنات سے کمپیئر کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ بعد المشرقین ہے، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ میں جھوٹا ہے وہ بندہ
جس نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنے مولا کو ان پر یا ان جیسوں پر فضیلت دیتی ہوں، ولیکننی، ہاں میرا ایک جرم ہے وہ سن، ولیکننی افضلہ علی آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و داود و سلیمان و عیسیٰ. افضلہ علی آدم و نوح و لوط و ابراہیم و موسیٰ و داود و سلیمان و عیسیٰ. یہ 8 نبی ہیں، 8. ان 8 پر میں فضیلت دیتی ہوں. جنت کے دروازے بھی 8، جن نبیوں پہ فضیلت وہ بھی 8 ہے بہت، یہ بڑے ہیں. جب بڑوں پہ فضیلت ہے تو چھوٹوں کا تو شمار ہی نہیں علی کے مقابل پر. اللہ اکبر. ان پر میں فضیلت دیتی ہوں. فوراً کہتا ہے یا ثبوت دے وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، یا گردن دے، یا گردن بڑھا یا ثبوت دے. بی بی کہتی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُ عَلَيْهِمْ، میں نہیں افضل کہہ رہی، اللہ نے قرآن میں افضل کہا ہے. فَبِمَا تُفَضِّلِينَهُ عَلَى آدم. ثابت کر قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تیرا مولا علی آدم سے افضل ہے. بی بی کہتی ہے قال اللہ، اللہ نے کہا قرآن میں وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. آدم کو روکا تھا دانے گندم سے رک نہ سکے. ترک اولا کر بیٹھے. اب میں کہہ رہا ہوں، حاشیہ لگا رہا ہوں، آدم نے ترک اولا کر کے گندم کھا کر جنت ہاتھ سے دے دی. فار دا ٹائم بینگ علی نے عمر بھر نہ چکھ کے اپنے بچوں کے لیے ملکیت بنا دی. یہ فضیلت ہے. آدم کے بارے میں تو یہ کہا کہ وہ ترک اولا کر بیٹھے، اور میرے مولا کے بارے میں کہا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ جنت تو ہم 15 روٹیوں کے عوض جزا میں دیتے ہیں، ہم خدا ہو کے قیامت تک آپ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے. وہ جو گردن کاٹنے کی سوچ رہا تھا، جلاد کھڑا کیا ہوا تھا، کہنے لگا احسنتے، شاباش. اس کو کہتے ہیں علی والا یا علی والی، جو علی کے دشمن سے بھی داد لے لے، جو منع کر رہا ہو اس سے بھی علی علی کہلوا دے. یہ ہے علی والا، علی والی. فبما تفضلینہ علی نوح ولوط. ثابت کر قرآن سے تیرا مولا نوح اور لوط سے کیسے افضل ہے. کہا قال اللہ، تم نے نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے ایگزامپل بیان کر رہا ہے، رول ماڈل بیان کر رہا ہے. نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا
عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وہ تھی نبیوں کی بیویاں مگر نبیوں کی بیویاں ہونے کا ذرہ بھی فائدہ نہ ہوا. باوجود کہ نبیوں کی بیویاں تھیں آواز دی گئی تم دونوں جہنمیوں میں چلی جاؤ. داخل واہ ملا کو علی ابن ابی طالب من السدرۃ المنتہی، اور میرے مولا علی کی شادی میں حق کے مہر سدرۃ المنتہی سے آیا. وزوجتہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ یرضا برضاها وَيَسْخَطُ بِسَخَطِهَا. ان دو پہ تو اللہ ناراض ہو گیا، نوح کی بیوی پہ، لوط کی بیوی پہ. میرے مولا علی کی زوجہ وہ ہے اللہ نے معیار رضا و غضب میرے مولا کی بیوی کو ٹھہرایا ہے. جس پر فاطمہ راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ فاطمہ ناراض اس پہ اللہ ناراض. وہ جو گردن اڑانے والا تھا کہتا ہے احسنتے شاباش فبما تفضلینہ علی شیخ الانبیاء ابراہیم ابو الانبیاء شیخ الانبیاء ابراہیم پہ تیرا مولا علی کیسے افضل ہے؟ کہتی ہے قال اللہ نے قرآن میں کہا ہے. جب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیفا تحیل موتا، بہرحال مجھے پریکٹیکل دکھا اس تھیوری کا، تم مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے جلال میں کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، مجھے دل کا اطمینان چاہیے یعنی یقین چاہیے. یہ تو ابراہیم کے بارے میں کہا اور میرے مولا نے خود کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائے علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یا علی یا علی وہ مرڈر کی دھمکیاں دینے والا کہتا ہے آسنتے شاباش آفرین، تو نے تو یہ بھی ثابت کر دیا فبما تفضلینہ علی موسیٰ، قرآن سے ثابت کر علی کی کنیز تیرا مولا موسیٰ پہ کیسے افضل ہے؟ کہا قال اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ کہنے لگے انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، میں نے ان کا بندہ مارا ہے، مجھے ڈر ہے یہ فرعونی مجھے مار نہ دے. فخرج منہا خائفا یترقب،
جب شہر سے نکلے تو ڈرتے ہوئے نکلے. وہ مولا یا علی ابن ابی طالب بات اعلیٰ فراش رسول اللہ ولم یخف، میرا مولا بستر رسول پہ سویا، شب ہجرت میں ذرا بھی نہیں ڈرا. انزل اللہ، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جملہ کہوں، جس کا ایک شب کا سونا رضائے خدا لے جائے اور ساری راتوں میں سے خیبر کی رات کا جاگنا صاحب اللواء بنا دے، اسے علی کہتے ہیں. وہ قتل کرنے والا کہتا ہے احسنتے، شاباش بی بی، آپ ڈرے نہیں، ڈرے نہیں تو دشمن بھی شاباش دے گا. آپ خود ہی اپالوجیٹک ہو تو اپنے بھی داد نہیں دیں گے. آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. آپ احسنت فبما تفضلینہ علی داؤد، ثبوت ہے تیرا مولا علی داؤد پیغمبر پر کیسے افضل ہے. عجیب جملہ کہا ہے. کہا داؤد پیغمبر کے پاس ایک کیس آیا، بکریاں بھیڑیں چر گئیں، کھیت چر گئیں، بکریاں بھیڑیں، کیس آیا. وہ دونوں جب آئے تو داؤد نے فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں یہ بیچ دے، بیچ کے وہ چارے کے عوض لینڈ لارڈ کو دے دے، فارم والے کو، کاشتکار کو، تاکہ کمپنسیشن ہو جائے. قرآن کہتا ہے فہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا کہ بابا فیصلہ جو کر رہے ہیں وہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں. میں جملہ کہوں، تھکے تو نہیں ہیں. جنہیں بیٹے کریکٹ کرے اسے داؤد کہتے ہیں، جو کائنات کو کریکٹ کرے اسے علی کہتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا تھرو سلیمان، اللہ نے ان کو القا کیا کہ بابا سے کہو اس کی زمین تو نہیں چاٹ گئی نا، منفعتی تو کھائی ہے، تو اصل زر کیوں بکوا رہے ہو، ان کا بھی دودھ دے دو. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ہے داؤد، یہ ہے داؤد. ایک مسئلہ پوچھا گیا اور الہی سپورٹ کی ضرورت پڑ گئی، اور میرا مولا وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی ملی ہوئی سپورٹ سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. وہ کہنے لگا احسنت، شاباش، فبما تفضلینہ علی سلیمان، سلیمان پہ تیرا مولا کیسے افضل ہے. کہا یہ بھی قرآن میں ہے. کہاں قرآن میں ہے؟ سلیمان پہ کیسے افضل ہے. سلیمان نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. بارے اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسا ملک عطا کر، ملکن ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ دے.
تبھی اللہ نے کہا دے دی ہے جو تم نے مانگا ہے، مگر قیامت کے دن جنت میں سب سے آخر میں جاؤ گے۔ علی کے شیعوں پہلے کون جائے گا؟ جس نے کہا تھا طلقتو کے ثلاث، دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ عزت جو میرے مولا علی کو ہے یہ تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ حضور نے کہا یا علی آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کہ سرکار آپ سے بھی؟ کہا مجھ سے بھی پہلے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارے صاحب لواء ہیں، پرچمدار پہلے جاتا ہے، جرنیل بعد میں آتا ہے۔ یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں جیتے رہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے، ماشاءاللہ، سلامت رہے، آباد رہے، سبحان اللہ، جیتے رہو جیتے رہو، بے شمار۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ وہ جو قاتل طبیعت کا تھا کیا کہنے لگا؟ احسنتے، شاباش، شاباش اس کو کہتے ہیں، شاباش بندہ یہ لے۔ میرے پاس 27 مفتی تھے، 27۔ ان کے بڑے بھائی موجود تھے، ان کے بڑے بھائی جو کمشنر صاحب تھے اتفاق سے وہ بھی موجود تھے، گورنر بھی تھا الطاف، جی ہاں پروفیسر صاحب کے بڑے بھائی الطاف حسین جو گورنر تھا، محمد الطاف حسین وہ جہلم والا، جی ہاں وہ تھے، وزیر اعلیٰ تھا، یہ مشرف صاحب اس وقت کور کمانڈر ہوتے تھے، یہ بھی تھے۔ 27 عالم میرے بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں۔ خدا کی قسم میں نے ایک جملہ کہا تھا، 27 نے کھڑے ہو کر داد دی تھی۔ فضائل مولا کے ایسے پڑھنے چاہیے، اپنے پرائے داد دے۔ بس تقریر تمام ہوئی تقریر۔ مولا سلامت رکھے آپ، تقریر ہو گئی تمام۔ فَبِمَا تُفَضِّلِينَهُ عَلَى عیسیٰ۔ بس آخری 8واں، تو عیسیٰ پہ اپنے مولا کو کیسے فضیلت دیتی ہے؟ قال اللہ فی القرآن، یہ بھی قرآن میں ہے۔ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی حق، جس کا مجھے حق نہیں میں کیسے کہوں؟ جملہ سمجھنا، عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے حق نہیں، میرا مولا وہ ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں الحق مالی والی مال حق لیس لی۔ قلتہ قد علمتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا، اگر تیرے علم میں نہیں تو پھر میں نے نہیں کہا۔ سمجھے ذرا، اللہ اکبر۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں جواب میں، اگر میں نے کہا ہوتا علمتا ہوں، اسے تو جانتا ہوتا، جب تیرے علم میں نہیں، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی لا اعلم ما فی نفسک،
انک انت العلام الغیوب، اس لیے کہ تو میرا اندر جانتا ہے، میں تیرا اندر نہیں جانتا۔ نقطہ ہے چھتیں بھی اڑ جائیں تو کوئی شکوہ نہیں۔ اس جملے پر عجیب نقطہ ہے، بی بی یہ بتانا چاہتی ہے عیسیٰ کو اللہ کے اندر کا علم نہیں۔ سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ 14 وہ ہے جو میرا اندر جانتے ہیں۔ یا علی یا علی، یہ میرا اندر جانتے ہیں۔ سلامت رہے شاہ جی، بسم اللہ صحیح سے۔ ما اقول الا ما امرتنی بہ، آج میں کسی کا نام لے کے دعا نہیں کروں گا، آج میرا مولا نام لے گا۔ آج میں نے حق ادا کر دیا اپنے مولا کا۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو میرا مولا ہے اور وہ عیسیٰ ہے۔ اب ہے سوچ رہا ہوں کہ جملہ پڑھوں نہ پڑھوں، اگر نہ پڑھوں تو حق ادا نہ ہوگا۔ ایک جملہ اور سن لیں، قضاوت عیسیٰ نے موکول کر دی، ڈیلے کر دی، مؤخر کر دی قیامت تک، کہ بہرحال قیامت جب ہوگی نا ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دینا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو مجھے خدا مانتے ہیں نا، یہ ٹرینٹی کی تثلیث کے قائل ہے، ان کے بارے میں نے تو نہیں کہا۔ تو جانتا ہوتا اگر میں کہتا، مجھے حق نہیں، میں تو وہی کہتا ہوں جو تو حکم دیتا ہے، تیرے امر کا پابند ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر لینا۔ یہ ہے عیسیٰ کہ جنہوں نے ان کو خدا مانا، انہوں نے کہا قیامت میں فیصلہ ہوگا، اور میرا مولا وہ ہے نصیریوں کو یہاں جلا کے گیا کہ قیامت تک صبر کیا کرنا۔ یعنی ہم شیعہ علی کو اللہ نہیں مانتے، ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا رازق بھی وہی ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے، رب الارباب بھی وہی ہے، مولا علی کا حلال مشکلات بھی وہی ہے، مولا علی کا خالق بھی وہی ہے، مولا علی کا رازق بھی وہی ہے، مولا علی عابد ہے، وہ معبود ہے، وہ رازق ہے، مولا علی بھی مرزوق ہے۔ جو کچھ علی کرتے ہیں بإذن رب کرتے ہیں۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ جو نئے عقیدے آ رہے ہیں ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو نئے ماتم کے ٹرینڈ بھی آ رہے ہیں یہ ایجنٹ کروا رہے ہیں، شیعہ نہیں کروا رہے۔ شیعہ ایسا ہی ماتم کرتے ہیں جیسا امام سجاد نے کیا، جیسا بی بی زینب نے کیا۔ بس تقریر ہوئی تمام۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں، میں بھی تو ہوں نا، ظاہر ہے وہ تو حرہ ہے، میں بھی تو ایک چھوٹا سا غلام ہوں نا، میں کہوں گا اللہ نے فیصلہ کر لیا، یا علی تم نے انہیں جلا دیا جو تمہیں چاہتے تھے، ہمیں نہیں چاہتے تھے، ہم قیامت کے دن انہیں جلا دیں گے جو ہمیں چاہتے ہوں گے، تمہیں نہیں چاہتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس 4 جملے چھوٹے چھوٹے مصائب کے سن لیں اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ پہلا جملہ، آج کی مصیبت کا یہ دن ہے
जिंदान की। कौन सा जिंदान? कूफा का जिंदान। इसलिए कूफा की मुसीबत बीबी ज़ैनब को करबला से भी बड़ी लगी। हमारे संदराल में मेरे नाना थे मलिक सरफराज खान। उन्होंने पुलिस को कह रखा था जब मैं बच्चा था, मरहूम ने, कि कोई भी मेरे गांव से पुलिस वाला मेरे गांव से किसी को हथकड़ी न लगा, मेरे डेरे पे आ जाओ, मैं खुद मुलजिम तुम्हारे पास थाने में ले आऊंगा। तो मैंने पूछा, मुझे याद है बच्चा था, 6ठी जमात का तालिब इल्म था, मैंने पूछा कि ये नाना जी क्यों? तो उन्होंने कहा शरीफ बर्दाश्त नहीं करते कि उनके शहर में उनको हथकड़ी लगे। यानी जहां उन्हें कोई जानता हो वो नहीं चाहते कि उनको वहां हथकड़ी लगे। बल्कि याद होगा आपको, आपके इलाकों में भी बाज़ औक़ात जब कभी हथकड़ी लगती है तो यूं, मैंने देखा है कि यूं बाकायदा चादरें ऊपर कर लेते हैं कि लोग ना देखें कि हथकड़ी लगी हुई है, क्योंकि जानने वालों के सामने रसन बस्ता ये ह्यूमिलिएशन शुमार होती है, बेइज्जती शुमार होती है, इंसल्ट शुमार होती है। तभी तो रावी कहता है, मेरे दोस्त हैं आग़ाए कुम्मी, उन्होंने ये जुमला पढ़ा था, उन्होंने मकबरा आग़ाए हकीम में नजफ में उन्होंने पढ़ा था, जैसे ही ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा ना कूफा में, तो बीबी ज़ैनब ने कहा बीबी फिजा से, मादर जान दुआ को, जमीन शिकाफ्त शबत व मन बेमीरा, अम्मा फिजा दुआ कर कूफा की जमीन फट जाए और मैं जिंदा दरगोर हो जाऊं। कहा बीबी मुसीबतें तो तेरे ऊपर करबला में ज्यादा थी, भाई वहां मारे गए, भतीजे वहां मारे गए, 9 भाई मारे गए, 9 भाई, रसन बस्ता वहां हुई, बच्चों को तमाचे वहां लगे, भैया की लाश पे घोड़े वहां दौड़े, गाजी वहां उतरा, अकबर वहां गिरा, कासिम वहां गिरे, वहां मौत नहीं मांगी। कूफा में मौत क्यों मांगती है? मालूम है फारसी मौरिख ने क्या लिखा? मादर जान दर करबला मरा किसी ने भी शनाख्त, मन दर इन शहर कूफा मलिका बूदम, अम्मा करबला में मुझे कोई पहचानता नहीं था, यहां मैं शहजादी रह के गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शरीफों इससे ज्यादा क्या मसाइब होगा? सुबहान अल्लाह, क्या मौजज़ा है गिरिए का। अल्लाह अकबर। हमारे एक मुज्तहिद गुजरे, मुज्तहिद आज़म मीरज़ाए शिराजी, वो जिन्होंने शुर्ब तुतुन को हराम कहा था, तंबाकू नोशी को, बरतानिया के खिलाफ जो फतवा दिया था, उनके यहां मजलिस हो रही थी मरजाए तकलीद के घर। आयतुल्लाह उज़्मा फिशारकी भी बैठे थे, आयतुल्लाह उज़्मा हायरी भी बैठे थे, और मराजे भी थे, आयात थे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाज शेख गुलाम हुसैन तेहरानी, वाइज मारूफ, सबसे बड़े वाइज, मजलिस पढ़ रहे थे। मिंबर पे बैठते हैं वो लोग, कभी ऐसे नहीं होता कि मर्जा खड़ा हो जाए और कहे कि वाइज जाकिर इसके आगे मसाइब न पढ़। ये हमारे पंजाब में है रवाज, इराक में नहीं है, ईरान में ऐसा नहीं है। अजीब हुआ कि एक जुमला ऐसा पढ़ा तेहरानी ने कि मरजा तकरीर मीरज़ा शिराजी खड़े हो गए और आकर कहते हैं गुलाम हुसैन बस से दी के बस से, इसके आगे मसाइब ना पढ़, इसके आगे भी कोई मसाइब है। वो जुमला बताऊं क्या पढ़ा था? जुमला ये पढ़ा था गुलाम हुसैन तेहरानी ने कि आयाते किराम, सादाते किराम, उलमा, मुज्तहिदीन, अज़ादारों, ऐसा जमाना आ गया कि दखलत ज़ैनब अलब्न ज़ियाद, ज़ैनब बे मुक़ला व चादर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे शराबी के दरबार में आ गई।
یا زہرا. بس مجلس ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ کیا مصائب ہوگا؟ 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ اس ملعون نے سونے کی چھڑی، دوسری روایت میں خیزوران کی چھڑی ہاتھ میں پکڑی، سر غریب کا رکھا نچلی سیڑھی پہ. میں دارین قربان کر دوں، غریب زہرا کا سر نچلی سیڑھی پہ، اور اس نے وہاں دندان ہائے مبارک پر چھڑی لگانی شروع کی. وہاں بیٹھا تھا زید ابن ارقم، صحابی رسول، بوڑھا صحابی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امیر یہ چھڑی ہٹا دے، یہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنے رسول کو ان لبوں کے بوسے دیتے دیکھا تھا. یا زہرا. چوتھا آخری جملہ. بس مجلس ہو گئی. ہے ہمت تو میں بتاؤں، ایک کا ایک جملہ اور سن لے، پھر انشاءاللہ جمعرات کو مصائب پڑھیں گے. ایک کا ایک جملہ. جب توہین دیکھی نا، اپنے بھائی کی توہین دیکھی اور دیکھا کہ ملعون باغی کہہ رہے ہیں، علی کی علی بیٹی مجمع کو ہٹاتی ہوئی آگے آئی. میں نے جمعرات کو شاہ نجف میں جمعرات کو ایک مجلس پڑھی تھی. وہاں کا مجمع اتنا نہیں روتا جتنا اس دن رویا، اور میں نے یہ جملہ پڑھا کہ دیکھیں یہ پراپر لباس ہوتا ہے، ابا، قبا، امامہ. اگر پراپر لباس نہ ہو تو مجھ سے مجلس نہیں پڑھی جاتی. خطیب کے لیے ضروری ہے ویل ڈریس ہو. جو اس کا روٹین کا لباس ہے وہ اس نے زیب تن کیا ہوا. یہ جو آپ پانی رکھتے ہیں نا، پانی یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہیومن بینگز انسان ہے، بولتے بولتے گلا خشک ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں، آدھی تقریر ہم ہاتھ کے اشاروں سے کرتے ہیں. خطیب کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، گردن بھی مجبور نہ ہو، سر سے بھی اشارہ کر سکے. یہ وہ بی بی ہے جو 5 دن کی بھوکی پیاسی ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی روٹین نہ تھی کہ مجمع عام میں آئے. اس بی بی اور عابد بیمار دونوں کی مجبوری ہے. بی بی کے ہاتھ پہ سے گردن بندے ہیں. خطیب کربلا کی گردن میں طوق ہے. مصائب پڑھوں گا ڈیٹیل سے. آج امام سجاد کے مصائب نہیں پڑھنے. نہ کوئی پانی دینے والا ہے بی بی زینب کو، نہ گردن ہلا سکتی ہے، اس لیے کہ 11 گلے تھے ایک رسی میں باندھے گئے. میں دارین قربان کر دوں. بس ختم ہو گئی مجلس. اس سے آگے میں آپ کا امتحان نہیں لوں گا. مجلس ختم ہوئی. علی کی علی بیٹی لہجے علوی میں آگے آئی اور کہا اس کو جب نہ مر جانا، اور شرمندہ ماں کے بیٹے خاموش. جیسے بی بی نے پہلا جملہ کہا، وہاں سے بوڑھا صحابی عبداللہ عفیف عزدی کھڑا ہوا. اس نے کہا ایوہ الناس، جا مولا یا علی امیر المومنین، کیا میرا مولا زندہ ہو کے آ گیا؟ بتانے والوں نے بتایا تیرا مولا نہیں، تیرے مولا کی بیٹی زینب ہے. ماتم حسین